بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح فجر کی نماز پڑھائی اور نماز پڑھا کر چاشت کے وقت تک اپنے مصلے پر ہی بیٹھے رہے۔ چاشت کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر ذوق کے آثار نمودار ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ ہی تشریف فرما رہے، یہاں تک کہ ظہر، عصر اور مغرب بھی پڑھ لی۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سے کوئی بات نہیں کی، حتیٰ کہ عشاء کی نماز بھی پڑھ لی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے۔ لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آج کے احوال سے متعلق کیوں نہیں دریافت کرتے؟ آج تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کام کیا کہ اس سے پہلے کبھی نہیں کیا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس دن کے متعلق دریافت کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں تمہیں بتاتا ہوں، دراصل آج میرے سامنے دنیا اور آخرت کے وہ تمام امور پیش کیے گئے جو آئندہ رونما ہونے والے ہیں۔ چنانچہ مجھے دکھایا گیا کہ تمام اولین و آخرین ایک ٹیلے پر جمع ہیں، لوگ پسینے سے تنگ آ کر بہت گھبرائے ہوئے ہیں۔ اسی حال میں وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اور پسینہ گویا ان کے منہ میں لگام کی طرح ہے۔ وہ لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اے آدم، آپ ابو البشر ہیں، اللہ نے آپ کو اپنا برگزیدہ بنایا ہے، اپنے رب سے ہماری سفارش کر دیجئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں جواب دیا کہ میرا بھی وہی حال ہے جو تمہارا ہے۔ اپنے باپ آدم کے بعد دوسرے باپ ابو البشر ثانی حضرت نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، کیونکہ اللہ نے انہیں بھی اپنا برگزیدہ بندہ قرار دیا ہے۔ چنانچہ وہ سب لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ آپ اپنے پروردگار سے ہماری سفارش کر دیجئے، اللہ نے آپ کو بھی اپنا برگزیدہ بندہ قرار دیا ہے، آپ کی دعاؤں کو قبول کیا ہے اور زمین پر کسی کافر کا گھر باقی نہیں چھوڑا۔ وہ جواب دیتے ہیں کہ تمہارا گوہر مقصود میرے پاس نہیں ہے، تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، کیونکہ اللہ نے انہیں اپنا خلیل قرار دیا ہے۔ چنانچہ وہ سب لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، لیکن وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ تمہارا گوہر مقصود میرے پاس نہیں، البتہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، کیونکہ اللہ نے ان سے براہ راست کلام فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی معذرت کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، وہ پیدائشی اندھے اور برس کے مریض کو ٹھیک کر دیتے تھے اور اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی معذرت کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ تم اس ہستی کے پاس جاؤ جو تمام اولاد آدم کی سردار ہے، وہی وہ پہلے شخص ہیں جن کی قبر قیامت کے دن سب سے پہلے کھولی گئی۔ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ تمہاری سفارش کریں گے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ خداوندی میں جاتے ہیں، ادھر سے حضرت جبرائیل بارگاہ الہی میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ میرے پیغمبر کو آنے کی اجازت دو اور انہیں جنت کی خوشخبری بھی دو۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ پیغام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچاتے ہیں، جسے سن کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گر پڑتے ہیں اور متواتر ایک ہفتہ تک سر بسجود رہتے ہیں۔ ایک ہفتہ گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنا سر تو اٹھائیے، آپ جو کہیں گے ہم اسے سننے کے لیے تیار ہیں۔ آپ جس کی سفارش کریں گے اس کی سفارش قبول کر لی جائے گی۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر اٹھاتے ہیں اور جو ہوئی اپنے رب کے رخ تاباں پر نظر پڑتی ہے، اسی وقت دوبارہ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اور مزید ایک ہفتہ تک سر بسجود رہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنا سر تو اٹھائیے، آپ جو کہیں گے اس کی سنوائی ہوگی اور جس کی سفارش کریں گے قبول ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ ریز ہی رہنا چاہتے ہیں،
لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر بازو سے پکڑ کر اٹھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب منور پر ایسی دعاؤں کا دروازہ کھولتا ہے جو اب سے پہلے کسی بشر پر کبھی نہیں کھولا تھا۔ چنانچہ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، پروردگار، تو نے مجھے اولاد آدم کا سردار بنا کر پیدا کیا اور میں اس پر کوئی فخر نہیں کرتا۔ قیامت کے دن سب سے پہلے زمین میرے لیے کھولی گئی، میں اس پر بھی فخر نہیں کرتا، یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس آنے والے اتنے زیادہ ہیں جو سنا اور ایلا کے درمیانی فاصلے سے بھی زیادہ جگہ کو پر کیے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد کہا جائے گا، صدیقین کو بلاؤ، وہ آ کر سفارش کریں گے۔ پھر کہا جائے گا کہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو بلاؤ۔ چنانچہ بعض انبیاء علیہ السلام تو ایسے آئیں گے جن کے ساتھ اہل ایمان کی ایک بڑی جماعت ہوگی، بعض کے ساتھ 5-6 آدمی ہوں گے، بعض کے ساتھ کوئی بھی نہ ہوگا۔ پھر شہداء کو بلانے کا حکم ہوگا، چنانچہ وہ اپنی مرضی سے جس کی چاہیں گے سفارش کریں گے۔ جب شہداء بھی سفارش کر چکیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میں ارحم الراحمین ہوں، جنت میں وہ تمام لوگ داخل ہو جائیں جو میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے۔ چنانچہ ایسے تمام لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دیکھو، جہنم میں کوئی ایسا آدمی تو نہیں ہے جس نے کبھی کوئی نیکی کا کام کیا ہو۔ تلاش کرنے پر انہیں ایک آدمی ملے گا، اسی کو بارگاہ الہی میں پیش کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے، کیا کبھی تو نے کوئی نیکی کا کام بھی کیا ہے؟ وہ جواب میں کہے گا، نہیں، البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ میں بیع و شراء اور تجارت کے درمیان غریبوں سے نرمی کر لیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جس طرح یہ میرے بندوں سے نرمی کرتا تھا تم بھی اس سے نرمی کرو۔ چنانچہ اسے بخش دیا جائے گا۔ اس کے بعد فرشتے جہنم سے ایک اور آدمی کو نکال کر لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بھی یہی پوچھیں گے کہ تو نے کبھی کوئی نیکی کا کام بھی کیا ہے؟ وہ کہے گا کہ نہیں، البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ میں نے اپنی اولاد کو یہ وصیت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے آگ میں جلا کر میری راکھ کا سرما بنانا اور سمندر کے پاس جا کر اس راکھ کو ہوا میں بکھیر دینا۔ اس طرح رب العالمین کبھی مجھ پر قادر نہ ہو سکے گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تو نے یہ کام کیوں کیا؟ وہ جواب دے گا، تیرے خوف کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ سب سے بڑے بادشاہ کا ملک دیکھو، تمہیں وہ اور اس جیسے 10 ملکوں کی حکومت ہم نے عطا کر دی۔ وہ کہے گا کہ پروردگار، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہو کر مجھ سے کیوں مذاق کرتا ہے؟ اس بات پر مجھے چاشت کے وقت ہنسی آئی تھی اور میں ہنس پڑا تھا۔